تصوف کی تشریح کیجیے، اسلام میں تصوف کا کیا مقام اور کردار ہے؟ تصوف اللہ کے عرفان کا ذریعہ ہے، اس کی تشریح کیجیے۔ یہ کوئسچن نہیں ہے، ٹاپک ہے، اور یہ سوال کوئسچن آورز ہیں، سوال لو جواب لو، اور ٹاپک کے لیے عصر کے بعد کا وقت ہے، اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر موقع ملا عصر بعد اس پر تقریر کریں گے، نہیں ملا تو کچھ نہیں۔ ہم سب کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن کتاب ایک، احادیث سب ایک، پھر علماء کرام آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، کس نے کہا نہیں ہو سکتے؟ پھر علماء کرام آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ غلط جواب ہے، ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام اپنی ذات کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تو علماء سے پوچھنے کی بات ہے، مجھ سے پوچھنے کی تھوڑی۔ علماء کرام آئی ایم نتھنگ، ہر آدمی یہ کہے آئی ایم نتھنگ، یہ تو علماء سے پوچھو وہ کیوں نہیں کرتے اپنی ذات کی نفی، مجھ سے پوچھنے کی تھوڑی ہے۔ بات آپس میں ایک نہیں ہو سکتی، غلط ہے، ہو سکتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، یہاں سے 100 گنا زیادہ علماء ہیں اور یہاں سے 100 گنا زیادہ مدارس ہیں، مگر حنفی دیوبندیوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ شیعہ ہیں اور دوسرے فرقے ہیں، بریلوی ہیں، ان کو چھوڑو۔ جو حنفی دیوبندی ہیں، شافعی حنبلی بھی، شافعی مالکی بھی دیوبندی ہوتے ہیں، ان کو میں نہیں لے رہا۔ حنفی دیوبندی ہیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ وہاں چھوٹے بڑے ہیں، چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں، بڑوں کی بات چھوٹے مان لیتے ہیں۔ سب کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند جو کہتا ہے سبھی مدرسے، سبھی علماء مان لیتے ہیں۔ پریشانی اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب کوئی لنکا میں جاتا ہے تو وہاں پہنچتے ہی 52 ہاتھ کا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جو لنکا میں پہنچا وہ 52 ہاتھ کا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے، تو جب کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے تو کوئی بڑا بھی نہیں ہے، سارے ہی بڑے ہیں۔ جب سارے ہی بڑے ہیں تو ان میں اتفاق کہاں سے ہوگا؟ قدرتی عمل ہندوستان پاکستان میں کوئی مسئلہ اختلاف، جو دارالعلوم فتویٰ دے گا سب مان لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بھی وہی دارالعلوم کا فتویٰ ہی چلتا ہے۔ حنفی دیوبندی میں کہہ رہا ہوں، دوسرے فرقوں کو نہیں لے رہا۔ اور آپ کے ان ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، حنفی دیوبندیوں میں بھی اتحاد نہیں ہے، اس لیے کہ مرکز سے جڑے ہوئے نہیں، اور ہر ایک بڑا ہے، چھوٹا کوئی نہیں۔ اب میں کیسے سمجھاؤں بھائی یہ بات؟ ہمارے یہاں چھوٹے بڑے ہیں، بڑے کہتے ہیں، چھوٹے مان لیتے ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی چھوٹا ہی نہیں، کیسے کام چلے؟ اور ابھی میں نے اور چھوٹا ہر ایک بڑا ہے، اور پھر آپ حضرات کھوٹے سے بندھے ہوئے بھی نہیں۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے بتلایا تھا کہ یہاں ٹورنٹو میں ایک سیمینار ہوا 3 مسئلوں پر، بڑے اہم مسئلوں پر۔ میرے امام صاحب نے بتلایا کہ 2 سال پہلے یہاں سیمینار ہوا تھا، تو میں نے کہا دیوبند سہارنپور میں سے کون آیا تھا؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تم کیسے حنفی ہو؟ کھوٹے سے بندھے ہوئے نہیں ہو آپ حضرات۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیا زکوٰۃ صرف کیش، سونا اور چاندی کی شکل میں ادا کرنا جائز ہے، یا کپڑوں کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی طرح ادا کرو، زکوٰۃ کی مالیت غریب تک پہنچنی چاہیے۔ پھر غریب کے لیے جس میں زیادہ فائدہ ہے وہ چیز دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ غریب ہے، اس کے گھر میں سردی کا سخت زمانہ ہے،
اوڑھنے کے لیے رضائی نہیں ہے، اس کو تم نے 500 روپے دیے کے لیے رضائی بنا لیجیے تو وہ گھر جانے سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالے گا ادھر ادھر، اور بیوی بچے بیچارے سردی میں ٹھٹھریں گے، ان کو 500 روپے مت دو، ان کو رضائی بنا کر کے دو لے۔ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ کفر نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر کفر کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے کرتا ہے، یہ غلط۔ اللہ چاہتے تو کفر نہ کرتے، یعنی کفر کو پیدا نہ کرتے۔ خالق ہر چیز کے اللہ ہے، مشیت تو بندوں کی ہے۔ میں نے آج عصر کے بعد بتلایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، علم، ارادہ اور اختیار۔ یہ ارادہ یہی مشیت ہے، یہ مشیت تو بندوں کی ہے۔ جب بندے کفر کو چاہتے ہیں تو اللہ کفر کو پیدا کرتے ہیں۔ خالق ہر چیز کے اللہ ہے۔ اور وہ جو آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس میں مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ کی قدرت تمہاری مشیت کے اوپر بھی ہے۔ جیسے مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس پر یہ تو اللہ کی مشیت ہے ہی، اس کی دوسری جو جانب ہے وہ بھی اللہ کی قدرت میں اور مشیت میں ہے۔ تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں تعلق نہیں ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر تم چاہ نہیں سکتے، یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ تمہارے چاہنے پر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور خالق تو ہر چیز کے اللہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زمر میں ایک آیت آئی ہے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، بولو وہ آگے سے نہیں، ان تشکروا یرضہ لکم وَإِن فَإِنَّ اللَّهَ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، سورہ زمر میں اسی آیت میں ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتے، راضی نہیں ہیں، مگر بندے جب کفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو اللہ اس کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ خالق ہر چیز کے اللہ ہے۔ اگر والدین زندگی میں اپنی جائیداد کو اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو لڑکا لڑکی میں برابری کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مفتی صاحبان یہ فتویٰ دیتے ہیں برابری زندگی میں دینا چاہے تو برابری کرنا ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب کرنا چاہیے، چاہے میراث کے طور پر بانٹے۔ کیوں؟ زندگی میں میراث ہوتی نہیں، زندگی میں تو جو اولاد کو دو گے وہ گفٹ ہوگی، اور ہدیے میں لڑکے لڑکی کو برابر کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے مسئلہ لکھا بھی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا یہ سوچ کر کہ میں پتہ نہیں کب مروں گا اور میرے بعد اولاد جو ہے لڑے گی جھگڑے گی، تو میں ہی سب کو حصہ بانٹ کر دے دوں تاکہ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگیں اور میرے بعد جھگڑا نہ ہو، تو اس میں لڑکے کو دگنا دینا چاہیے لڑکی سے۔ یہ میں کہتا ہوں، دارالفتہ یہ فتویٰ نہیں دیتا۔